12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، بارہویں جماعت کی نئی اردو کتاب سے ہم حصہ نظم سے اعادے کے طور پر ریویژن میں 30ویں نظم بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اس کے خواب کا کل تک ہم نے 8 سے 9 اشعار تک تشریح دیکھے تھے۔ آج ہم اس مثنوی اس نظم کے 10 تا 13 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ 10واں شعر تھا: اتھا اس شہر کا ایک نامور شاہ، سلکھن سلطنت کے برج کا ماہ، شاہ میں جگ کے اس کو سروری تھی، جگت کے سروراں میں برتری تھی، اطاعت میں تھے اس کے تاج داراں، تھے اس کے ضبط میں شہر یاراں، نہ تھا ثانی اسے روئے زمیں پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر و بر۔ عزیز طلبہ، شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے: شہر کنچن پٹن کا بادشاہ بڑا نامور اور اچھے کردار کا تھا۔ حکومتوں و سلطنتوں میں اس کی حیثیت وہ تھی جو آسمانی نظام برج میں چاند کی ہے، یعنی دنیا جہاں کے بادشاہوں میں اسے سرداری و برتری حاصل تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ و حکمراں اس کی اطاعت گزار تھے، اس کے ضبط میں تھے، اور اس روئے زمیں پر حکمرانی میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا کہ بحر و بر، سمندر اور خشکی کا حصہ سب اس کے قابو میں تھے اور اس کے حکم کے پابند تھے۔ عزیز طلبہ، یہ 10 سے 13 اشعار تک کی مکمل تشریح تھی۔ اب 14 سے 16 اشعار تک کی تشریح دیکھیں گے۔ جو کئی ہو خار آوے شاہ کے گھر، تو گل کے ناد دامن ہوئے پردر، جو کوئی باتاں کسی پاں کو پسارے، کرے مطلب کے پرموتیاں وہ سارے، ریاسو عدل کا نور آپ نے ہاتھ، نہ تھی اس دیس میں کہیں ظلم کی بات۔ عزیز طلبہ، اس شعر کو سمجھیے۔ جو کوئی کانٹا ہو کر بادشاہ کے گھر پر آتا، تو اس کا دامن زر سونا سے یوں بھرا جاتا، جیسے پھول کا دامن زر سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جو کوئی باتوں کی سیپیوں کو کھولتا، تو اس کے غرض کے مطابق ان سیپیوں کو موتیوں سے بھر دیتا۔ جب سے اس نے بادشاہ نے انصاف کی مشعل کو تھاما، یعنی انصاف کی مشعل کو ہاتھ میں لیا، ملک میں کہیں بھی ظلم، زیادتی و ناانصافی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاعر کہتا ہے: شاعر نے کنچن پٹن کے بادشاہ کے کردار کی خوبیوں کو ثنائی لفظی و معنوی کی مدد سے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ بادشاہ اتنا سخی و فیاض تھا کہ کوئی مصیبت کا مارا مالی طور پر پریشان حال اس کے در پر آتا اور اپنا حال بیان کرتا، تو وہ اس پریشان حال کو یوں مالا مال کر دیتا جیسے پھول کا دامن زر سے مالا مال ہوتا ہے۔ شاعر نے یہاں پھول کے زر سے سونے کا مفہوم اخذ کیا ہے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل منہ کھول کر واضح طور پر نہ کہتے ہوئے اشاروں میں اپنا مدعا بیان کرتا، اور بادشاہ اس کے مطلب کو سمجھ لیتا اور مراد پوری کر دیتا۔ بادشاہ ایک انصاف پرور حکمراں تھا۔ اس نے عدل و انصاف کے معاملات کو اس طرح قابو میں رکھا تھا کہ سلطنت میں کہیں جبر و ناانصافی کی کوئی بات سننے نہیں آتی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مثنوی بیان کنچن پٹن کے بادشاہ کی ہم نے ہم نے 14 سے 16 اشعار تک کی تشریحات دیکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس نظم کی خوبی یہ ہے کہ مثنوی میں طویل باتیں، قصے، کہانی کی جیسی نظمیں لکھی جاتی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مثنوی عربی لفظ ہے، اس کا مصدر مثنا سے ہے، جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ یہ مسلسل نظم کو ہی مثنوی کہتے ہیں، جس کے ہر شعر میں دونوں مصر ہم قافیہ ہو۔ پوری نظم کا وزن ایک ہوتا ہے، شعروں کی تعداد اس میں مقرر نہیں ہوتی ہے۔ ہر شعر میں قافیہ بدلنے کی وجہ سے مثنوی نگار کو سہولت حاصل ہوتی ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ اشعار کہہ سکے۔ مطلب یہاں ایک ہی ردیف و قافیے کی پابندی مثنوی نہیں ہوتی ہے۔ مثنوی کی شکل میں جو ضخیم داستانیں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مثنوی نگار ایک طرح کے قافیوں کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ ہر شعر کے دونوں مصروں میں نئے نئے قافیے استعمال کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں میر تقی میر، میر حسن اور دیا شنکر نسیم نے اس فن کو آگے بڑھایا۔ مثنوی بیانیہ شاعری ہے، اس میں فلسفہ، تصوف،
تاریخ اور قصہ کہانی کے متن کو بیان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری روایتی مصنوعوں میں کوئی عشقیہ قصہ کسی ملک کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا، اس لیے اس ملک کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی ماحول کی عکاسی بھی یہاں ضروری تھی۔ چنانچہ مصنوی جس ملک یا شہر میں واقع ہو رہی ہے، اس کے حدود اربا، مکانات، باغات، راستے، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے نظام حکومت، وہاں کے سیاسی، سماجی، معاشی حالات کو مصنوی میں شاعر نے سمونے کی کوشش کیا، اور شہر کا تعارف مصنوی کی روایات میں پہلے سے شامل رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم بیان کنچن کے پٹن اس نظم مثنوی جس کے شاعر ابن نشاطی ہے، اس کے آگے کے 17 تا 28 تک جو اشعار ہیں، اس کی تشریح کل دیکھیں گے۔ آپ اپنے طور پر بیاضوں میں اس کی تشریح کو دیکھیے اور دیکھیے، فرید اللغات کا استعمال کر کے مشکل الفاظ کے معنی کو اخذ کرنے کی کوشش کیجیے۔